السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، الاربعین فی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ 40 احادیث جو ختم نبوت کے بارے میں ہیں، اسی سلسلے میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ اللہ پاک فرماتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد اور باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین یعنی انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ پہلا سبق گزر چکا ہے، آج انشاءاللہ ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ دوسرے سبق کا عنوان بھی رکھیں گے، اس کے بعد حدیث کے الفاظ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد حدیث کا ترجمہ اور مفہوم اور خلاصہ عرض کریں گے۔ تو حدیث کا عنوان یہ رکھیں گے کہ ختم نبوت جو ہے وہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوات والتسلیمات میں سے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس کے بارے میں آج کی دوسری حدیث وہ الفاظ یہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، رواہ مسلم ومشکات۔ معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے باقی انبیاء پر کچھ زیادہ 6 خصوصیات تو اس حدیث میں ہے، باقی جو ہے وہ دوسری حدیثوں میں آئی ہے۔ تو اس حدیث میں جو بیان ہوئی ہے ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ مجھے جوامع الکلم، یعنی اللہ پاک نے مجھے ایسے کلمات احادیث کے طور پر مجھے دی ہے کہ جن کے الفاظ بہت کم ہے، جن کے معنی بہت وسیع اور زیادہ ہے۔ اور دوسری خصوصیت بیان کی ہے وہ نصرت بالرعب، کہ میرے دشمنوں پر اللہ پاک نے میرے رعب ڈالا ہے، اس کے ذریعے مجھے اللہ پاک نے خصوصی نصرت عطا فرمائی۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ احلت لی الغنائم، کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا اللہ پاک نے۔ یہ ہو گئے 3۔ اور چوتھی ہے کہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ پاک نے میرے لیے پوری زمین کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ کے طور پر حلال فرما دی، اور مٹی کو تیمم کے لیے اللہ پاک نے حلال فرمائی۔ یہ ہو گئے 4۔ 5واں ہے وہ ارسلت الی الخلق کافہ، اور اللہ پاک نے مجھے پورے مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور 6واں اور آخری ہے کہ وختم بی النبیون، اور اللہ پاک نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ جو ہے وہ میری ذات پر ختم کر دیا۔ یہ 6 خصوصیات اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، جو کہ یہ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی تھی۔ تو اور بھی بہت خصوصیات اور احادیث میں بھی موجود ہے، لیکن یہ وہ خصوصیات ہے جو ہمارے آج کے اس ٹاپک، اس مجلس، اس محفل کے متعلق ہے، جس میں سب سے آخری صفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے کہ وختم بی النبیون، کے انبیاء علی نبینا علیہم الصلوات والتسلیمات کا جو سلسلہ ہے اس کو اللہ پاک نے میری ذات پر ختم کر دی، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بعد بھی اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ بڑا جھوٹا اور کذاب اور دجال کے کاموں میں سے ایک کام ہوگا۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق اور آج کا حدیث، یہی ہمارے لیے آج کا سبق کافی ہے۔ آپ اس کو خود بھی سیکھیے، اس کو خود بھی سمجھیے، چونکہ آج خصوصاً عقیدہ ختم نبوت پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہ جو صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت والی دی گئی ہے، یہ کوئی اعزازی اور کوئی الگ نہیں ہے، نہ یہ کوئی محاورتاً آپ کو ملی ہے، بلکہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے عقیدے میں یہ ختم نبوت والا کمی ہو تو اس کا عقیدہ پورا نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے ایمان میں اور اپنی عقیدے میں ختم نبوت والا جو صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو شامل کیے بغیر ایمان پوری نہیں ہوتی، اور جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزازی صفت اور جو ذاتی صفت دی گئی ہے، جو خصلت اور جو کمال، جو خصوصیت دی ہے، اس پر ایمان لانا واجب اور فرض ہے۔ اس کے بغیر ایمان اور عقیدہ مکمل نہیں ہے۔ اور آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان اگر متفق ہے
اور متحد ہے تو وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اعزازات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے باتوں اور طریقوں پر۔ ان میں سے ایک ہے تحفظ ختم نبوت۔ اس تحفظ ختم نبوت کو اپنے گھر، اپنے بچوں اور اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے دوست احباب، اپنی سوسائٹی میں اس کو زندگی میں سانسوں کی طرح لازمی سمجھ کر پھیلا دو۔ اسی میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اسی میں بقا ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں خیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔